اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے، نبیوں کا پرتو بنا کر کے بھیجا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتے ہیں، ان کی معجزات تھے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں، بہت سارے۔ جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے، وہ خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی، جس سال 1 سال تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی۔ وہ 1 سال کے بچے تھے، نیمونیا ہو گیا تھا، پھیپھڑے رک چکے تھے، سانس بند ہو گئی تھی، اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا۔ گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال کا بچہ، سانس رک گئی، بند ہو گئی، نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے، ان کے رشتہ دار۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں۔ کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے، وہ بڑے معتقد تھے، گھر آئے، اس کی دھونی دینے لگے، اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، لوگ رو بھی رہے تھے، غسل اور جنازے کی تیاری۔ یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا، اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی، جسم میں جان آ گئی۔ انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی، جس کی سانسیں رک چکی تھی۔ ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں، تحریر ہیں۔ لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء و امتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں۔ اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی۔ بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیا زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں،
जानवरों की बोलियां सुन। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन हैं, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर, मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताजीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहां वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहां कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहां लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहां रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहां से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा अहमद रजा, आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहां आए। आला हजरत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफर था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था। आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा। वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायक़ बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं।
ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی۔ واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے، آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء مشائخ قطب وقت اقطاب ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے روضہ رسول پر، کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا، اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو، لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا، حرام کر لے گا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی، اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے۔